تمام تعریف اس بنانے والے کے لیے جس نے یہ حسین دنیا بنائی، اور ہماری ہدایت کے لیے دوسری دنیا کے لیے ہمارے لیے وہ بزرگ ہستیاں بھیجیں کہ جو ہمیں برائیوں سے بچاتی رہیں اور نیکیوں کی تبلیغ کرتی رہیں۔ یہ دور سائنس کا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ انسان خاک پہ رہ کر افلاک کے خواب دیکھنے لگا۔ بہت سی نئی چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک جو نئی چیز پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہر پرانی چیز کو نئے روپ، نئے شیپ میں ہمارے سامنے لایا جانے لگا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ اس دور میں جہاں بہت سی چیزیں رخ بدل کے آ رہی ہیں، وہاں کچھ ایڈیالوجی جو پرانے زمانے میں دنیا جانتی تھی اب نئے روپ میں آئی ہے، اور سماج کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن ہے وہ ہے عورت کا سبجیکٹ۔ یہ جتنا کامن ہے اتنا ہی اہم ہے، اور جتنا اہم ہے اتنا ہی اس کو عام بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے پورب سے جو آواز اٹھتی ہے ایشیا سے، اس کو یہ کہہ کے دبا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بیکورڈ لوگ ہیں۔ ہاں، مغرب سے جو آواز، یورپ اور امریکہ سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے لیے آدمی پہلے یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے یہ آسمان سے اترنے والا کوئی قانون ہو، آکاش وانی ہو یا وہی ہو۔ اس طرح ہماری نئی نسلیں یورپ کے بیچاروں سے دبی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جو کل کے بیپاریوں کے روپ میں آ کر ایشیا پہ حاکم بن گئے، ان کے بیچاروں کو بڑی چیکنگ کے ساتھ یہاں بلانا چاہیے۔ نہ جانے کون سی بات وہ کس روپ میں کہیں جس کا رزلٹ آگے چل کے بہت زیادہ خراب ہو۔ سب سے بڑا تانا ہر دھرم کو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، مسلمان ہو، جودائزم ہو یا کرسچینٹی ہو، ان سب کا کلچر ایشین کلچر تھا۔ اس کے اندر عورت کی ایک رسپیکٹ تھی، ایک حد تک عزت تھی۔ آج کے اس دور میں ہر چیز کو یورپ کی عینک سے دیکھا جانے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ظلم آج عورت پہ ہوتا ہے اس ظلم کا احساس آج عورت کو نہیں ہے۔ کل عورت پر جب احساس ظلم ہوتا تھا تو اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تم ہو ہی اس قابل کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، اسے احساس کمتری کا شکار بنایا جاتا تھا۔ کل اس کی عزت لوٹی جاتی تھی یہ کہہ کے کہ تم نیچ ہو، بہت ہی پست ہو، گری ہوئی ہو، اور آج اسی عورت کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ تم بہت اونچی ہو، لہٰذا اس ڈاکے کا کوئی خیال مت کرنا۔ یہ سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے۔ کل عورت اس لیے کرا نہیں سکتی تھی، آ نہیں لے سکتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بھگوان نے اسے اسی کام کے لیے بنایا ہے، اور آج آہوں پر اس لیے ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے اور دم گھوٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو ترقی دی ہے۔ لیکن اگر عورت اپنی ہسٹری پر نظر ڈالے کہ مرد جس کے پاس شکتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اس یونیورس کے اندر ایک ہیرو کی طرح ابھرتا ہے اپنی شکتی، اپنی مین پاور اور برین پاور کی بنا پر۔ اگر عورت ایک نظر ڈالے کہ اتہاس میں اس کے ساتھ کیا گزری تو وہ قدم پھونک پھونک کے رکھے گی کہ آج جو کہیں جال بچھایا جا رہا ہے، اسے آزادی کی دبا سنگھائی جا رہی ہے کہ تم آزاد ہو، ہر چیز کے لیے آزاد، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال سے جو عورت اور مرد کے سمبند چلے آ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ جب آدمی جنگلوں میں ننگے پھرتا تھا اس وقت کیا حیثیت تھی۔ میں تو سویلائزیشن کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی ملک کو بھی آپ دیکھیے
عورت کی حیثیت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. چائنا جہاں کنفوشس اور بدھازم کی تعلیم تھی، وہاں عورت کے ساتھ کوئی خاص انصاف نہیں ہوتا تھا. یہ جب 6 اور 7 برس کی ہوتی اس کے پیروں میں لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے، فزیکل بیلڈ اچھا خاصا ہو جاتا تھا، جوان ہو جاتی تھی چائنیز گرل لڑکیاں، مگر پیر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے تھے. ہم اپنے بچپن میں کلکتے میں دیکھتے تھے کہ چائنا بوڑھی عورتیں بیچاری جوان بوڑھی تو ہیں مگر پیر ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں. کیا ہوا کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کے پیر چھوٹے ہوں تو لوہے کے جوتے پہنا کے اس کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا تھا. گویا اپنے ٹیسٹ کی خاطر زندگی بھر اس کی رفتار اور اس کے چلنے پھرنے پہ پیسے بٹھا دیے جاتے. یہ ممکن ہے کہ کوئی دھرم کے نام سے کوئی اس کے اندر ٹریڈیشن ہو، لیکن ہم نے جب پوچھا تھا تو وہ یہ کہا کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیر چھوٹے ہوں. اب اتنے بھی چھوٹے نہ ہوں کہ وہ معلوم ہو کہ کسی اور کے پیر لگا دیے گئے ہیں. اس طریقے سے اسے نجس سمجھا جاتا تھا، اسے گھر سے باورچی خانے سے دور رکھا جاتا تھا. اس پیریڈ میں اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے علاوہ چائنا کے برابر میں انڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عورت کے 2 روپ تھے. ایک طرف اسے دیوی بنا کے پوجا جاتا تھا اور ایک طرف اس کو اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شوہر کے ساتھ اس کے سمبند ہوتے، شوہر مر جاتا، دنیا جانتی ہے کہ مرد کی چتا کے اوپر عورت کو جلا دیا جاتا اور ایک جوان جسم جل کے راکھ کا ڈھیر ہو جاتا. اس جلتے ہوئے جوان جسم کے دھوئیں سے نہ دھرم کو برا معلوم ہوا، نہ پنڈت کو کوئی برا معلوم ہوا. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جوان جسم جلتے رہے اس نام کے اوپر کہ یہ اگنی پریکشا جو ہے یہ صرف آتش محبت ہے کہ بیوی یہ نہیں چاہتی کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ جیون بتائے. لہذا اس خود سوزی اور خود کو جلانے کا نام پریم اور محبت رکھا گیا کہ پتی کہ محبت میں عورت اب جینا نہیں چاہتی، وہ اسی کی چتا کے اوپر جل کے مر جانا چاہتی ہے. یہ عام بات تھی، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کی آگ تو دونوں طرف بھڑکتی ہے. اگر ہندوستان کے اندر کروڑوں جسم جل گئے پریم کی اگنی کے اوپر، پریم کی چتا کے اوپر، اور کروڑوں لڑکیاں جل کے ستی بن گئی، تو کبھی ایسے بھی تو ہوا ہوگا کہ پتنی مر گئی ہو اور پتنی کی چتا کے اوپر کوئی پتی جل کے ستا ہو گیا ہو. تو یہ آگ محبت کی ایک ہی طرف کیوں بھڑکی کہ عورت ہی کے جسم جلتے رہے اور مرد کے جسم پر آنچ تک نہیں آئی. حقیقت یہ تھی کہ پتی کے مر جانے کے بعد ایک ودوا، ایک ڈائن تھی، ایک مصیبت تھی، ایک ایسی زندگی اور جیون تھی کہ جس کا سایہ کسی پر نہیں پڑنا چاہیے تھا. اس کے بال کاٹ دیے جاتے، نیا لباس پہننے کا اسے ادھیکار نہ تھا، کسی کی شادی میں وہ شرکت نہیں کر سکتی تھی، کسی کے بچے کو گود میں نہیں لے سکتی تھی. تو یہ طنز تھا، ٹاؤن تھا کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ جل کے اپنے جیون کو خاک بنا دیں. اس کو اگر آپ محبت کا نام دے سکیں تو محبت کا نام دیجئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوتا رہا یہ اتہاس میں، اور کسی چیز کا خود بخود مٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سنسار میں اچھی باتیں رہ جاتی ہیں اور بری باتیں خود بخود مٹ جاتی ہیں. یہ رسم آج مٹ گئی، مٹائی بھی گئی، مگر کبھی کبھی جس طرح دبی ہوئی راکھ کے نیچے شعلے نکل پڑتے ہیں، اسی طرح دھرم کی راکھ کے اندر کبھی کبھی ایسی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اور آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ ہمیں پھر اسی منزل پہ پہنچ جانا چاہیے. لہذا ہندوستان جیسے پوتر ملک میں کہ جس کی دھرتی کے اوپر اہنسا کے نغمے اور اہنسا کی بنسری بجتی رہی، وہاں پر عورت کے کراہوں کو کسی نے نہیں سنا. جانوروں کو بچانے کے لیے قانون بنتے رہے مگر انسانوں کے جیون کی سرکشا کے لیے کسی نے کچھ نہیں سوچا.